ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دنوں سے روزانہ بلا ناغہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایران کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. ہم یہی کر سکتے تھے نا. لہذا ہمیں کوئی نہ آ کے درس دے, اور خصوصاً وہ تو بالکل بات نہ کرے جو ایران کو مسلمان نہیں سمجھتے, جو شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹ میں لکھتے رہے, جن کے مولوی یہ سب کچھ کرتے رہے, اور آج وہ شہید کا لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خامنائی کو وہ رحمت اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہانیاں سنیں ان لوگوں کی, صرف میرے بکس کے اندر اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر جی وہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ جا کے مل گئے ایران کے مخالفین کے ساتھ. بھئی میرے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اس وقت بھی ستاون ملک تھے جب ہمارے دشمنوں نے لیبیا ہڑپ کر لیا, کچھ نہیں ہو سکا. اس وقت بھی ستاون ملک تھے جب عراق کا تباہ و برباد کر کے عراق کو رکھ دیا ان لوگوں نے. اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھئی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا. کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود, ٹھیک ہے, خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا. اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر 1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر, اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے. آخری وقت میں کوئی داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی, وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح ہی کرتے ہیں. بھائی پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا, اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا, اور 8 سال تک وہ لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے. وہ نہیں کسی کو یاد. تو کیا کر لیا صدام حسین نے. مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے, جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا, تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا, مرزا اسلم بیگ صاحب, انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے, جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا, پھر پی ٹی آئی کو کیا, اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی, ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے. میں 1992 کی بات کر رہا ہوں. اور جناب 120 جہاز گر گئے, آج 160 جہاز گر گئے. لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ صدام ہی چلا گیا. یہ لادہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں ہے, ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے. اس کا نیوکلیئر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا. اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا, اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو ایٹم بم بنانا نہیں ہے, ہمیں تو چلانے دینا اپنا پروگرام. بال عراق کا تو انہوں نے ختم کر دیا. تو عراق ہڑپ کر لیا, افغانستان ہڑپ کر لیا. اور یار کہانیاں کرانی بند کرو. کہتے ہیں افغانستان جنگ جیت گیا, امریکہ کا قبرستان بن گیا. امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ وہ قبرستان ہمارا بنا ہے. امریکہ کے تو چند ایک فوجی مرے ہیں, 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, ان کی قبریں بنی ہیں. قبرستان ہمارا بنا ہے. جو جنگ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان ان کو 20 دنوں میں بھگا دیں گے, 20 سال تک بےچارے پہاڑوں میں چھپے رہے. ابھی بھی امریکہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان. ہاں, یہ جنگ طالبان نہیں جیتے, یہ جنگ امریکہ ہارا ہے کہ ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے. ان کا کیا چھوڑا ہے؟ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں وہاں جو افغانی بیچارے یہاں سے ہم نے نکالے ہیں نا. آپ کو وہاں کی دردناک سٹوریاں بتائیں, کیا عورتوں پہ گزر رہی ہے, کیا بچوں پہ گزر رہی ہے. آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. آپ کو تو بتا رہے تھے امیر المومنین آ گئے ہیں, وہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو سونے کے ذخائر وہاں پہ نکل آئیں گے اور تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ٹوٹل چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے. 7 سے 8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو سمگلنگ سے وہ پورا کرتے ہیں. وہ بھی جب سے ہمارے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی سمگلنگ روکی ہے تو ان کی چیخیں اوپر جا رہی ہیں, کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. اوپر سے برڈن پڑ گیا جو یہاں سے ہم نے لاکھوں لوگ وہاں بھیجے ہیں. مشکل زندگی ان بیچاروں کی یار. اب تھوڑا چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے, ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں, معاملات بہتری. اس طرح نہیں دنیا چلتی بھائی. اور ان کی جو جان بخشی بھی ہوئی ہے نا طالبان کی, وہ ان غاروں میں چھپ کے ہوئی ہے جو امریکہ نے ان کو بنا کے دیے تھے. تورا بورا کے غار پہاڑوں کے اندر رشین وار کے دوران. اسلحہ بھی تھا وہ رشیا کا چھوڑا ہوا تھا جو یہ استعمال کرتے رہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا 5 ہی وہ گوسے وقت ہیں, امریکہ, UK, فرانس, چائنا اور رشیا. یہ ریالٹیز ہیں. آپ جب میں بتاؤں گا کہیں گے یہ ان کا ایجنٹ ہے. آپ لوگ مجھے ایجنٹ کہہ بھی لیں تب بھی دنیا کی ریالٹی نہیں بدلتی بھائی. نہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جائے, یہ اس لیے کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو کوئی ورگلائے نہ, اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اسرائیل امریکہ تو پہنچ نہیں سکتے, سینے پہ بم باندھ کے تو جا کے GHQ کے اوپر ہی حملہ نہ کر دیں. یہ نوسط روکنے کے لیے میں یہاں بول رہا ہوتا ہوں کہ ٹین ایجرز کو گمراہ نہ کرو. میں جو پولیٹیکل لیڈرز کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو گمراہ نہ کرو. اپنے بچے باہر کے ملک میں رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کے بچے نہ مرواؤ دھرنوں میں. میں اگر مذہبی جماعتوں کے خلاف بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں
کہ ان کے اپنے بچے جا کے ممتاز قادری نہیں بنتے, لوگوں کے بچوں کو ممتاز قادری نہ بناؤ. تم لوگ جنازے پڑھا کے چندے اکٹھے کرتے رہتے ہو, بس فراڈ مچایا ہوا ہے. تو عراق ختم ہو گیا. کیا کر لیا ہم نے؟ اب میں پنجابی میں وہ بولنا نہیں چاہتا, اردو میں بول دیتا ہوں, کیا اکھاڑ لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. گیا افغانستان بھی, مصر کا بھی انہوں نے ڈنگ نکال کے رکھ دیا. اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی, ختم کروا دی. کس کی مدد سے؟ عرب ملکوں کی مدد سے, صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے, حالانکہ سنی تھے. جماعت اسلامی کا ہی ایک آف شوٹ تھا. اب ساروں کو اپنے لالے پڑے ہوئے. تو ایک ایک کر کے سارے ملک انہوں نے ختم کر دیے. لبنان کا کیا اشر کیا, شام کا کیا کیا, اب لا کے وہابی حکومت بٹھائی ہے وہاں پہ, اور ان کی حالت آپ کے سامنے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیل اور امریکہ اور ترکی نے یہاں پہ بٹھایا, اور امریکہ نے ہیڈ منی بھی ختم کر دی. جو پہلے دہشت گرد تھا داعش کا, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد اور ہیرو کون بناتا ہے؟ امریکہ. دستار بندی کون کرتا ہے؟ غوث وقت. ہاں, آج وہ کسی کو دہشت گرد کہہ دیں, وہ دہشت گرد ہے. جس کو کہہ دیں یہ بڑا اچھا انسان ہے, وہ اچھا انسان ہے. یہ ریالٹی ہے. اب میں اپنی خواہشات کو تو ریالٹی نہیں بنا سکتا. یہ تمام ریالٹیز میری خواہشات نہیں ہیں. میری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرے, ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ حج کا خطبہ دے رہا ہو. لیکن اس طرح کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے, اس دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. بھائیو, قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود. سورۃ التوبہ میں 33 نمبر, سورۃ الفتح میں 28 نمبر, اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر. یہ آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفا باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا, تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں. وکفا باللہ شہیدا, اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے. یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو. پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی. یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے. ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. ایسا نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی, اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے. اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا. اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی. مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ, خلیفۃ اللہ مہدی. ان کی خلافت قائم ہونی ہے, اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں. اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے. سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, سیدنا حسن ابن علی, اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. یہ 6 ہیں جو گزر چکے, اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں, اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی, جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود. بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں اہمی کوئی 1-2 صحابی سے غریب روایتیں ہیں. نہیں بھائی, حدیثیں متواتر ہیں. کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں, ان کے بارے میں پریڈکشنز. یہ حدیثیں متواتر ہے, اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع. وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں, شخصیت پہ اتفاق ہے. اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی, سیدنا ابن مسعود, سیدنا عبداللہ ابن عباس, سیدنا ابو ہریرہ, سیدنا جابر بن عبداللہ, سیدنا ابو سعید خدری, اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ, اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہم اجمعین. 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے. یہ تواتر کے ساتھ ہے. اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں. یہ الٹ اپ نہیں ہے, 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں.
اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے. اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر. بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر. میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں، لہذا میں نے ان کا نام لے دیا. تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر. پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. اللہ، یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی، وہ مقتدی ہو. اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہم السلام. تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے. آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر امراء ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک. الحمدللہ. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اصل خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے مسجد کے مینار کے اوپر. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا. تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے امارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہے وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92. اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنے. تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفی 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی،
किताब उल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक। ये तो लिखा हुआ है सही मुस्लिम में। अब मुस्लिम शरीफ अहले हदीसों ने नहीं लिखी हुई भाई, इमाम मुस्लिम ने लिखी हुई है। अहले हदीस मनहज की बात कर रहा हूं, अहले हदीस फिरके की नहीं। ये हमने खुद नहीं लिखी भाई, अहले सुन्नत ने, ये शुरू से चल रही है जिस पे सब मुत्तफिक है। 394 सही मुस्लिम के ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी इमामत करेंगे और किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम्हें चलाएंगे। लेकिन इधर लोगों की तसल्ली नहीं होती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हनफियों के सबसे बड़े बुजुर्ग, बल्कि इंटरनेशनल बुजुर्ग हनफियों, काजी सनाउल्लाह पानीपती अल मुतवफ़ा 1225 हिजरी, बरेलवी और देवबंदियों के बड़े बुजुर्ग आज़म। तफसीर मजरी उन्होंने लिखी है, बड़ी मशहूर है। डॉक्टर सरार साहब भी बेचारे अपने बोलपान में उसके हवाले देते थे, उनको नहीं पता कि क्या काम डाल के गए हैं। वो डॉक्टर सरार साहब मुझे कहते थे, बेटा मेरी कंपैरेटिव स्टडी नहीं, मेरी पूरी तहकीक कुरान था। तो मैंने कहा हज़रत साहब फिर आप ज़ईफ रिवायतें ना बयान किया करें, जब आपकी तहकीक नहीं है तो आप इसमें हाथ भी ना डाला करें। तो बहरहाल ये काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंद सिलसिले के बुजुर्ग थे और ये शेख अहमद सरहंदी अल मुतवफ़ा 1034 हिजरी, जिनको मुजद्दिद अल-अफ़सानी कहते हैं, जिनके बड़े बुलंद दावे हैं, उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना बातें हैं वो अगर मैं बयान करूं 1 घंटा उस पर भी चाहिए उनके मकतूबात के अंदर। बहरहाल उनके हवाले से उन्होंने तफसीर मजरी, कुरान की तफसीर लिख रहे हैं, उसके मुकदमे में लिख रहे हैं, कुरान की तफसीर में लिख रहे हैं कि जी शेख अहमद सरहंदी कहते हैं कि बुजुर्गों ने देखा है कशफ के जरिए। ये इनकी सनद होती है, कोई सहाबी नहीं, कोई अहले बैत नहीं, बुजुर्गों ने कशफ के जरिए देखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब कुर्बे क़यामत में उतरेंगे वो भी फिक़ह हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। और बुजुर्गों ने लगता है बुखारी मुस्लिम को नहीं सी पड़ी हुई। ये मुस्लिम 394 में हमारे बुजुर्ग क्या फरमा रहे हैं, सही मुस्लिम 394 तबा ताबी जो हदीस का रावी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की हदीस का रावी अब्दुर्रहमान अल मुतवफ़ा 158 हिजरी, इमाम हनीफा का हम असर है। इमाम हनीफा का कोई कसूर नहीं, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ज़हन में रखें। हम उनके नाम पर जो फिरका बनाया गया उसको क्रिटिसाइज कर। तो वो तो कह रहे हैं कि वो किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करवाएंगे, और ये कह रहे हैं फिक़ह हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। और काजी सनाउल्लाह पानीपती साहब ने ये नकल कर दिया, ये कुरान तफसीर मजरी, ये कुरान की तफसीर हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इन लोगों के शर से मुसलमानों को, आम मुसलमानों को महफूज फरमाए। बल कुर्बे क़यामत की जो निशानियां हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जब तक डेफिनेट कोई चीज सामने ना आए हम उस तरीके से वसूख के साथ किसी निशानी के होने या ना होने का फैसला नहीं कर सकते। मुझे भी अक्सर लोग ईमेल करते हैं कि जी क़यामत की निशानियों के ऊपर शाम के बारे में हदीसें हैं, और जनाब ग़ज़वा हिंद पे हदीसें हैं, फलां है फलां। भाई इस तरीके से वो कंफर्म नहीं कर सकता, सबकी परसेप्शन मौजूद है, ठीक है ना जी। एग्जैक्ट कोई नहीं कह सकता, किसी खास हद तक ही कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। लिहाजा मुझे माफ रखें इस टॉपिक पे, क़यामत की निशानियों के ऊपर। हाँ, क़यामत दड़े जो कुछ होना है उसी पहले ही बयान कर रहे हैं, भाई जी क़यामत की तैयारी करो, ठीक है। बाकी जो चीजें गुजर चुकी उनको तो आज हम बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये हुआ था और ये हुआ था। तो बहरहाल इस हवाले से किसी को शौक हो तो मिशकातुल मसाबी जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस जिसे मैंने डिक्लेयर किया है, पूरा लेक्चर दिया है, मसला नंबर 111B इसके ऊपर। इसमें 142 अहादीस हैं कुर्बे क़यामत पर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर, इमाम महदी से रिलेटेड, दज्जाल से रिलेटेड। ये आप खुद पढ़ लें इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक मिशकातुल मसाबी की 3री जिल्द में, जो उर्दू वाली है। फिर जिल्दाना ना गिननी शुरू कर दी, उर्दू वाली है। उर्दू में 5 जिल्दों वाली भी है, जो मैं शेख जुबैर ज़ई साहब वाली बता रहा हूं, जो हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की हुई है, मकतबा इस्लामिया की, 3 जिल्दों वाली। उसमें 3री जिल्द में 5379 नंबर से 5520 नंबर तक 142 अहादीस इस हवाले से मौजूद है। अब 3री हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से है, इमाम महदी से रिलेटेड। सही मुस्लिम में 5 तुरुक है इसके, कम से कम 7315 से 7319। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी वक्त में एक खलीफा आएगा, आखिरी खलीफा यानी कि वो 12वां खलीफा, जो बगैर गिने हुए लोगों में माल तकसीम करेगा और भर भर के लोगों को देगा। तबा ताबी का बयान है कि मैंने ताबई अबू नजरा से पूछ रहा कि ये जो खलीफा जो भर भर के माल देगा, क्या ये खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये उस खलीफा की बात नहीं हो रही, ये बिल्कुल आखिरी खलीफा की बात हो रही। लिहाजा उमर बिन अब्दुल अजीज भी वो 12वें खलीफा नहीं है, बल्कि वो 12वां खलीफा अभी आना है। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी, उमर बिन अब्दुल अजीज 7वें खलीफा है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन इब्न अली और उमर बिन अब्दुल अजीज 6ठे खलीफा है, और 7वें जो है वो उमर सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी, जो गिनती में 12वें होंगे, वैसे हमें जो 9 है उनमें से वो 7वें। तो वो कहते हैं कि वो आखिरी खलीफा की बात हो रही है। तो लिहाजा 12 खलीफा वाला मामला इधर से भी हल हो गया। वो कह रहे हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं, वो अभी खलीफा आना है, तो 12 खलीफा वाला मसला यहां भी हल हो गया, जो मैंने मसला नंबर 102 में रिजॉल्व किया है। ये 12 खलीफा क़यामत तक होंगे। सही मुस्लिम 4711 नंबर हदीस,
کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی اور 12 خلیفے ہوں گے، قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں، 6 گزر چکے ہیں، بیچ میں آئیں گے اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ اسی سے مسلم کو سپورٹیو چوتھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا، زمین سے نباتات اگلیں گی، زمین نباتات اگلے گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا، وہ 7-8 سال زندہ رہے گا، پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے۔ یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے، پہلی تیسری جنگ عظیم ہوئی نا تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوگا، جو اپنا اگائیں گے اپنا کھائیں گے وہی بچیں گے۔ یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ زمین اگاتی ہے۔ رشیا کیوں برباد ہوا؟ زمین نہیں اگاتی تھی، اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا، ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا۔ یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں کیونکہ زمین اگاتی ہے اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے۔ اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، جہاز سارے تباہ بھی ہو جائے، کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے، پہلے بھی تو کرتے تھے۔ اور آخرت میں بھی ایسے ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے، بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر، ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے بعد گائے کا پیتا ہے، آپ دودھ پیے تو دودھ ختم کر دیں پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے۔ یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے۔ یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے۔ سورۃ النحل میں میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں مویشیوں کے اوپر، اسی لیے کرایا کہ پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی بن ابی طالب سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے۔ اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 500 سال بھی، بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا، یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہو۔ 6ٹھی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284 اور سنن ابن ماجہ میں 4086، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی، بل فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، منقطع روایت بھی۔ 7ویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد میں 4282، جامعہ ترمذی میں 2230، مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مین حدیث ہے، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ 8ویں حدیث بھی سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے، سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد میں بھی موجود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا۔ ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی، ورنہ تو میں تو ہم دسیا نا کہ بھائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی شیعہ نے نہیں چھڑنا، شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا، خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تے جو بندیاں بریلیاں نے کہا پہلے انہوں مقلد کرو امام حنیفہ تھا، پھر اگلی گل ہوئے گی۔ اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں، آپ کو پتا ہے، جھوٹے۔ تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا، اسپیشل پروٹیکشن، اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے۔ 9ویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے، سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، بار میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں 4283، قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں، پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے، حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا۔ اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا،
پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے، اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے۔ تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے۔ یہ روایت تو تھی ضعیف، لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیثیں ہیں اور ام سلمہ ہی سے ہیں، یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے۔ صحیح مسلم 7244 اور 7240 کی 2 طریقے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے، اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ، ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ختم نہیں ہونے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت پر لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں یہ تو تھی مرفوع احادیث، اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں، لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں۔ ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، یعنی بنو اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں، وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، تواتر ہے۔ یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا، وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں اور مہدی کا انکار کرتے ہیں، تو اب پھر میں تواتر پہ بات کرتا ہوں، روایتوں کو نہیں مانتے، تواتر تو ہے، اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے، مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے، تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہے، وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں، اور وہ غلام احمد قادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح موعود بن کے میں آیا ہوں۔ پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا، بعد میں پھر اس نے اور دعویٰ کر دیا، تو یہ روایت ہی بالکل جعلی روایت ہے، سخت ضعیف ہے، تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں۔ اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابان بن صالح کا سماع حسن بصری سے ثابت نہیں، یہ منقطع روایت ہے، اس میں حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں، حسن بصری کی تدلیس۔ اگر کوئی اس کو ضعیف نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھکی، علم الکلام سے ہے، سارے بولتے ہیں پھکی، اینٹی وینم لاجیکل آنسر، اسی ضعف کے ساتھ وہ روایت ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے، 3 جلد کے اندر، عصبیت اور مفاخرت کے بیان کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے خاندان پر فخر ہے، اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ ایسی بےہودہ بات کیا ہمارے محبوب کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کو قرآن نے کہا اخلاق کے بلند ترین درجے پر، اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم تھی۔ کنواری لڑکی یہ بات کر سکتی ہے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے؟ شرم یا ولی؟ تو یہ روایتی جعلی ہے، مسند امام احمد میں ہے، مشکات میں 4902، اور ضعف کیا ہے؟ سیم وہی ضعف ہے کہ حسن بصری مدلس ہے اور عام سے روایت کر رہے ہیں۔ آؤ اپنا ایمان برباد کرو، اس لیے میں نے پھر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 36، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اور قادیانیوں کے حوالے سے 2 لیکچر میرے بڑے امپورٹنٹ ہیں، مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام، اور مسئلہ نمبر 40 ہے ختم نبوت کے اوپر، خاتم اور خاتم کی جو بحث کرتے ہیں، اس حوالے سے وہ لیکچر آپ سن سکتے ہیں۔ اب آخری 3 حدیثیں موقوفاً ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی کے بتانے سے پتہ چلی ہے، صحابی کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی، اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ یہ تینوں حدیثیں غیبی خبریں۔ 10ویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے، المستدرک للحاکم میں 8658، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے، پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی، پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا، اور وہ
اللہ ताला अपनी नेमतों की फरावानी फरमाएगा, फिर लोग इसी हालत पर होंगे कि दज्जाल का खुरूज हो, यानी सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी के जरिए मुसलमान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो जाए इंशाअल्लाह। 11वीं हदीस सेकंड लास्ट सैयदना इब्ने अब्बास से मौकूफन है अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में, उर्दू में आ गई अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, 11 जिल्दों में यहां रखी है। उसमें अब आखिरी जिल्द में किताबुल फितन निकाले तो 200 हदीसें हैं इमाम महदी पर, दज्जाल पर और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर। 200 हदीस, ये जितनी मैं बयान कर रहा हूं ये सारी उसमें अकेली में मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी अहादीस और आसार की किताब 38,000 अहादीस और आसार इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर मौजूद है। उसमें ये मौकूफन रवायत है इब्ने अब्बास की और उसका नंबर है 37,641। और फजाइल सहाबा जो किताब है अहमद बिन हंबल की, उसमें भी मौजूद है जिल्द 4 सफा 375 पे 1831 नंबर। इब्ने अब्बास कहते हैं ये दिन रात गुजरते जाएंगे यहां तक कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अहले बैत में से एक नौजवान लड़का जाहिर होगा और वो इस उम्मत का मामला सीधा सूत्रधार सीधा कर देगा, इस उम्मत का मामला सीधा कर देगा। तो साथियों ने पूछा ए इब्ने अब्बास कि क्या बूढ़े लोग उसे नहीं पा सकेंगे? क्योंकि कहा गया नौजवान, वैसे बुढ़ी हड्डियां तो समझाना ही बड़ा औखा होता है। आज भी जवान बंदे ही गाल कबूल कर देने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी जवान ही ईमान लेके आए ना, असहाबे कहफ भी जवान ही थे। तो मेरे ख्याल को बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे, उन्होंने कहा जी बूढ़े लोग नहीं हासिल कर सकेंगे इमाम मोहम्मद महदी को, और क्या सिर्फ जवान ही उसको पाएंगे? तो इब्ने अब्बास ने कहा ऐसा नहीं है, हुआ अम्रुल्लाह, ये अल्लाह का फैसला है, युती में यशा, जिसको चाहेगा अता फरमाएगा। हो सकता है कोई जवान ना पहुंच सके और कोई बूढ़ा इमाम महदी तक पहुंच जाए। अगर हमारी जिंदगी में जाहिर हो तो अल्लाह ताला हमें उनके झंडे तले जगह फरमाए, आमीन। आखिरी हदीस आज के लेक्चर की 12वीं हदीस इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी से रिलेटेड, 12वें खलीफा से रिलेटेड 12वीं हदीस। ये मरफू भी है लेकिन वो ज़ईफ तुरुक है। ये मौकूफन रवायत ठीक है सैयदना सोबान से अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 8531 नंबर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान की तरफ से स्याह झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करो, क्योंकि फीहा खलीफतुल्लाहिल महदी, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी होगा। ये मौकूफन है सैयदना सोबान का कौल, मरफू ज़ईफ है लेकिन ज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर ही मौकूफ। खुरासान से जब काले झंडे आएंगे तो उनका इस्तकबाल करना, यानी अहले अरब को कहा गया, उनमें खलीफतुल्लाह महदी होंगे। इससे ये बात भी पता चल गई कि ये इनकलाब जो है वो अरबियों के जरिए नहीं आना, अजमियों की तरफ से आना है, क्योंकि खुरासान तो ये ईरान, अफगानिस्तान और रशिया, ये पूरी बेल्ट को खुरासान कहा जाता है। अब तो ये मुल्क बन चुके हैं इधर से बार हमोनी। अब ये नहीं, अब यहाँ पर कुछ लोगों ने लश्कर खुरासानी बना लिया। नाम रखने वाला भाई कुछ नहीं होता। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। नाम रखने से क्या है? आप शराब की बोतल के बाद रूह अफ़ज़ा लिख दें तो रूह अफ़ज़ा बन जाएगी। काला झंडा आप उठा लें तो आप महदी बन जाएंगे। नाम भी रख दें अपने बेटे का मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, किसी और बेटे का नाम मोहम्मद रख दे, ठीक है जी। किसी आमना नामी औरत के साथ शादी करे, बेटे का नाम जो है अब्दुल्ला रख दे। इस तरह इमाम महदी ना बनना है, ये इस तरह की जाली तरीके से ना तो कोई खुरासानी बनना है तो ना कोई ये काले झंडे उठाने से होना है। ये अल्लाह ताला उम्मत को खुद ब खुद उस हवाले से, वरना तो कादियानियों का पता है MTV है, मुस्लिम टीवी कादियानियों का है, तो नाम तो उन्होंने MTV रखा है, तो कादियानी क्या मुसलमान है? तो इस तरीके से अगर कोई लश्कर खुरासानी रख के जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर देता है और वो ये कहता है जी मैं कोई इमाम महदी के उसके ऊपर चल रहा हूँ, काला झंडा भी उठा लिया हुआ है, तो इससे तो कुछ भी नहीं बनना। ये काली पगड़ी पहन के तो नहीं कुछ बन जाना। ये तो सारा मेकअप है, आप कर लें। वो अशफाक अहमद साहब सही बात करते थे कि जिस जहाज का इंजन खराब हो चुका हो उसको आप पेंट करके नई सीटें लगा के उड़ा नहीं सकते, इंजन तो खराब है ना अंदर से। तो आप ये लेपा पोती कर रहे हैं, मौलवी दाढ़ी लंबी लंबी रख लें, पगड़ियां बांध लें, कुर्ते शलवारें ऊपर उठा लें, टखनों से गन्ने पर उठा लें, तलवारें उठा लें। इस तरह करने से कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी या उसके ग्रोह का बंदा तो नहीं मान जाएगा। वो तो जब मामला होगा उसी वक्त हो। और इस तरीके से आजकल ये मैं गज़वा हिंद वाली भी अक्सर लोग पूछते हैं, खुसूसन जमात उद दावा वाले, लश्कर तैयबा और ये बाकी लोग वो रवायत लेके चल रहे होते हैं। वो रवायतें तो उसकी तकरीबन सारी ही ज़ईफ हैं, सिर्फ एक ही उसकी सही रवायत मौजूद है सुनन निसाई के अंदर। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3177 नंबर है। एक चैप्टर का नाम भी इमाम निसाई ने बांधा है गज़वा हिंद के नाम से। उसमें एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन निसाई 3177 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, और एक इंटरनेशनल नंबरिंग जो चल रही है वो उसमें 3175 है, दो का फर्क है। बाद उसमें ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो ग्रोह ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला ने उनको आग से आजाद कर दिया। पहला वो कि जो हजरत
پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا. غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو, کوئی بھی لڑائی ہو. یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہوں وہ غزوہ ہوتا ہے, اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے. یہ بالکل جعلی بات ہے, ایسا نہیں ہے, یہ کوئی نہیں. غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہے, سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو. تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں, ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں تھے شامل. آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر. پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا, آپ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپہ سلاری آ گئی ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے, مسئلہ نمبر 6A میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر, تو آپ تو موجود نہیں تھے, جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے. حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا. یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے, کیونکہ اس سے بریلویوں نے حاضر ناظر کا عقیدہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے اس میں. اور پائیے پہلے ایک عقیدے ہی جعلی بناتے ہو, پھر اس میں فٹ ان کرتے ہو باتیں. غزوہ موتا میں بھی اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے, وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بالکل جعلی باتیں, کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے. یہ سن نسائی 3177 کہ 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے. نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے, اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے. اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا. وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا. محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں, اور وہ سومنات میں حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے, سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے, یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ. یہ مسلمان حکمران تھے, اسلامی حکمران تو نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے تھے جیسے چنگیز خان تھا, بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا, باقی ہے تو مسلمان تھے. یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے, لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا, اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا, آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے. او پائیے قرب قیامت میں ہونا, واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں. صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, جس نے پورے خشوع وضو کے ساتھ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی تحیۃ الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ, اس پہ جنت واجب ہوگی. تسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو تے نہ جناب تسی قسطنطینیہ دے حملے شامل ہو, تسی گھر بیٹھ کے پائی جنت دی بشارت لے. صحیح مسلم 553. اس تو بعد جو مرضی کرتے رہو, اس طریقے سے نہیں. وہ وقتی طور پہ ضرور جنت واجب ہو جائے گی, لیکن بعد میں بھی کرتوت دیکھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے. تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے پھرتے ہیں, یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چیپٹر جو ہے 3-4 چیپٹرز کٹھے ہیں, 142 احادیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5379 سے 5520 تک.